بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 25 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مطلق پر اعتراضات و جوابات۔ آج ہمارا اس عنوان سے آخری سبق ہے۔ مطلق اور مقید کی بحث اپنے اختتام کو پہنچی۔ آج کے سبق کا سب سے پہلے عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم مزید وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق شروع ہوتا ہے فَإِن قِیلَ سے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فَإِن قِیلَ إِنَّ الْكِتَابَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ يُوجِبُ مَسْحَ مُطْلَقِ الْبَعْدِ وَقَدْ قَيَّدْتُمُوهُ بِمِقْدَارِ النَّاسِیَّةِ بِالْخَبْرِ۔ پس اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ بے شک کتاب مسح رأس میں مطلق بعض سر کے مسح کو واجب کرتی ہے، حالانکہ تم نے اس کو خبر واحد کے ذریعے ناسیہ کی مقدار کے ساتھ مقید کیا ہے۔ والکتاب مطلق فی انتہاء الحرمۃ الغلیظۃ بالنکاح وقد قیدتموہ بالدخول بحدیث امرأۃ رفاعۃ۔ اور کتاب مطلق ہے حرمت غلیظہ کے نکاح کے ساتھ ہی ختم ہونے میں، حالانکہ تم نے اس کو دخول کے ساتھ مقید کیا ہے رفاعہ کی زوجہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے۔ قلنا، ہم نے اس کے جواب میں کہا ان الکتاب لیس بمطلق فی باب المسح، بے شک کتاب وامسحوا برؤوسکم میں وہ مطلق نہیں ہے۔ فإن حکم المطلق ان یکون الآتی بأی فرد کان آتیا بالمعمور بہ، بے شک مطلق وہ ہوتا ہے کہ جس کے کسی بھی فرد کو بجا لانے والا وہ معمور بہ کو بجا لانے والا ہوتا ہے۔ والآتی بأی بعد کان ہا ہونا لیس بآت بالمعمور بہ، اور یہاں وامسحوا برؤوسکم میں بعض کسی بھی حصے کو بجا لانے والا وہ معمور بہ کو بجا لانے والا نہیں ہے۔ فإنه لو مسح على النصف، اس لیے کہ اگر کوئی آدھے سر پہ مسح کرتا ہے، او على الثلثین، یا دو تہائی پر مسح کرتا ہے، لا يكون الكل فردا، تو یہ سارے کا سارا فرض نہیں ہوگا۔ وَبِهِ فَارَقَ الْمُطْلَقُ الْمُجْمَلَ، اور اسی سے مطلق مجمل سے الگ ہو گیا۔ اما قید الدخول فقد قال البعض ان النکاح فی النص حمل علی الوطء۔ بہرحال نکاح کے باب میں دخول کی قید لگانا تو تحقیق بعض فقہا نے فرمایا کہ بے شک نص میں جو لفظ نکاح ہے اس کو وطی پر محمول کیا گیا ہے۔ اذ العقد مستفاد من لفظ الزوج، اس لیے کہ عقد نکاح کا ہونا یہ تو لفظ زوج سے ہی مستفاد ہو جاتا ہے۔ وَبِهَذَا يُزُولُ السُّؤَالُ، اور اسی بات سے اعتراض ختم ہو جائے گا۔ وقال البعض، اور بعض نے اس کا یہ جواب بھی دیا ہے کہ قید الدخول ثبت بالخبر، دخول کی قید حدیث سے ثابت ہے۔ وجعلوه من المشاہیر فلا يلزمهم تقیید الکتاب بخبر الواحد، اور انہوں نے اس حدیث کو احادیث مشہورہ میں سے بنایا ہے، تو پس اس صورت میں بھی کتاب اللہ کے مطلق کو خبر واحد سے مقید کرنا ان پر لازم نہیں آئے گا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہماری عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کی غرض کی طرف۔ اصل میں مصنف کی غرض یہ ہے کہ شوافی کی طرف سے احناف کے نزدیک مطلق کے حکم پر، یعنی خبر واحد اور قیاس سے مطلق کو مقید کرنا چونکہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، تو اس حکم پر دو اعتراض نقل کرنا ہے، اور ان دونوں اعتراضات میں سے ہم پہلے اعتراض کو سنتے ہیں، پھر دوسرے کو، پھر دونوں کے ترتیب سے جواب بھی دیتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وضو میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ یہ مطلق ہے، جو احناف و شوافی دونوں کے نزدیک مطلق بعض سر کے مسح پر دلالت کرتا ہے۔ دونوں حضرات کے نزدیک بعض حصے کی فرضیت پر یہ دلیل ہے کہ جب با محل پر داخل ہوتی ہے تو محل کا بعض حصہ مراد ہوتا ہے، اور یہاں محل مس سر ہے، یعنی سر کا مسح ہے، لہٰذا مطلقاً سر کا بعض حصہ مراد ہوگا۔ لہٰذا جب یہ آیت مطلق ہے تو اے حناف، تم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ والی حدیث سے سر کے مسح کو مقدار ناسیہ
یعنی چوتھائی سر کے مس کے ساتھ مقید کیوں کیا؟ حالانکہ تمہارے نزدیک تو خبر واحد سے مطلق کو مقید کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے، لہذا تم نے اپنے اصول کی خود ہی مخالفت کر لی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک قوم کے کچرے کے ڈھیر کے پاس ہے، تو آپ نے بول فرمایا وَتَوَضَّعَ وَمَسَحَ عَلَى النَّاسِيَةِ، آپ نے وضو بھی فرمایا اور ناسیہ پر مسح فرمایا۔ یہ حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، نبی علیہ السلام نے اپنے سر کے اگلے حصے پر مسح فرمایا۔ تو شوافی یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو تم دلیل بنا کر قرآن کا جو مطلق حصہ تھا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کے بعض کا مسح کرو، تو لہٰذا وہ بعض تو کسی بھی حد تک ہو سکتا تھا، اس میں چوتھائی سر کی قید جو لگائی ہے یہ مطلق کو مقید کیا ہے۔ یہ ان کا پہلا اعتراض تھا۔ اس پہلے اعتراض کا جواب ہم بعد میں دیتے ہیں، دوسرا اعتراض بھی لگے ہاتھوں ہم سمجھ لیتے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ پہ کرتے ہیں، وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس عورت کو 3 طلاقیں دی گئی ہوں اس کے حکم کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت پچھلے شوہر کے لیے تب حلال ہوگی حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ اپنے سابقہ شوہر سے علاوہ کسی اور سے نکاح کر کے جمع کروا لے، صحبت کروا لے۔ اس آیت پر اس اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ اس بات میں مطلق ہے کہ جب شوہر نے 3 طلاقیں دیں اور عدت گزرنے کے بعد دوسرے شوہر سے عورت نے نکاح کر لیا تو فقط نکاح سے ہی شوہر اول کے لیے مطلقاً حرمت الغلیظہ کو ختم کرنے پر یہ آیت دلالت کرتی ہے، جبکہ اے حناف تم نے شوہر اول کے لیے حلال ہونے کی یہ شرط لگائی کہ شوہر ثانی نکاح کے بعد جماع کرے گا تو تب ہی شوہر اول کے لیے یہ عورت حلال ہوگی، اور تم نے تنکحہ مطلق کو حضرت رفاع کی بیوی والی حدیث کی وجہ سے حلالہ کی قید سے مقید کر لیا، حالانکہ تمہارے نزدیک تو مطلق کو خبر واحد سے مقید کیا ہی نہیں جا سکتا۔ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ والی حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ آتی ہیں اور یہ آ کر کہا کہ حضور میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی، پھر میں نے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا، پھر میں نے ان کو نامرد پایا۔ اس پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا رفاع کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہو؟ تو کہا ہاں حضور میں تو دوبارہ جانا چاہتی ہوں۔ تو تب نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حتی تذوقی من عسیلتہ ویذوق ہوا من عسیلتک، کہ نہیں تو اس وقت تک اس کے پاس نہیں جا سکتی کہ جہاں تک کہ تو اس کا ذائقہ اور وہ تیرا ذائقہ چکھ لے۔ اب شوافی یہ کہتے ہیں کہ حدیث تو یہ رہی، لیکن دوسری طرف آیت کیا کہتی ہے؟ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح کر لے تو صرف نکاح سے ہی وہ سابقے کے لیے حلال ہو جائے گی، جبکہ اے حناف تم اس حدیث کی وجہ سے اس آیت کے مطلق کو چھوڑ کر اس حدیث سے اس مطلق کو مقید کر لیتے ہو، تو لہٰذا تمہارا اصول تمہارے ہی خلاف ہے۔ اور احناف نے جو نظریہ بیان کیا تھا کہ مطلق کا حکم یہ ہے کہ یہ اپنے اطلاق پہ جاری رہتا ہے اور اس کی قید نہیں لے، اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا خبر واحد سے، تو لہٰذا آپ نے ان 2 آیتوں میں خبر واحد سے مطلق کو مقید کیا ہے۔ تو ہم پہلے اعتراض کا جواب دیں گے۔ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے لے کر اعتراض کیا وہ یہاں مراد ہی نہیں ہے، اور جو یہاں مراد ہے اس پر اعتراض ہی نہیں ہے، چونکہ آیت میں وَامْسَحُوا مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے۔ مطلق اور مجمل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مطلق وہ ہے کہ جس کے کسی بھی فرد پر عمل کرنے والا مطلق پر عمل کرنے والا شمار ہوتا ہے، گویا کہ اس نے معمور بہی کو ادا کیا ہے، اور مجمل وہ ہے کہ جس کا معنی تو معلوم ہو مگر مراد متعین و معلوم نہ ہو، اور یہ آیت مسح کے حق میں مجمل ہے، مطلق نہیں ہے۔ اگر مطلق ہوتی تو کل سر، نصف، ثلث، ثلثین کا مسح جو مطلق کے افراد ہیں ان پر عمل کرنے والا معمور بہی کو ادا کرنے والا شمار کیا جاتا، حالانکہ نہ احناف کے نزدیک ان حصوں کی مقدار فرض ہے اور نہ ہی شوافی کے نزدیک یہ مقدار فرض ہے، لہٰذا معلوم ہوا
کہ یہ آیت مجمل ہے اور مجمل بیان کا محتاج ہوتا ہے کہ جب تک متکلم کی جانب سے بیان نہیں آئے گا اس وقت تک حکم واضح نہیں ہوگا۔ آیت سے بعض سر کا مسح و معمور بھی ہے، مگر یہ معلوم نہیں کہ بعض کا کون سا حصہ مراد ہے۔ چونکہ آیت مجمل ہے اور مجمل کے لیے خبر واحد تفسیر و بیان بن سکتی ہے، اسی وجہ سے احناف نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کو با سر کی مقدار یعنی چوتھائی حصہ کے لیے بیان و تفسیر قرار دیا۔ یہ اصل بات ہے کہ مطلق کو مقید نہیں کیا گیا بلکہ مجمل کی تفسیر خبر واحد سے کی گئی ہے۔ دوسرا جو آپ کا اعتراض تھا اس کے دو جوابات مصنف علیہ رحمہ نے دیے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ تنکیحہ جو مطلق ہے اس کو خبر واحد سے مقید نہیں کیا بلکہ حلالہ کی قید خود نص یعنی تنکیحہ سے ثابت ہے۔ وہ اس طرح کہ تنکیحہ نکاح سے مشتق ہے اور نکاح کے دو معنی ہیں، ایک حقیقی ہے ایک مجازی ہے۔ حقیقی معنی نکاح کا وہ وطی ہے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ناکح الید ملعون، ہاتھ کے ساتھ وطی کرنے والا ملعون ہے۔ اور نکاح کا مجازی معنی عقد ہے، کیونکہ عقد نکاح ہی وطی کے حلال ہونے کا سبب ہوتا ہے، اور اس جگہ پر نکاح کا حقیقی معنی وطی مراد لینا ممکن ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب تک حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہو تب تک مجاز کی طرف عدول نہیں کیا جائے گا، تو لہٰذا یہاں حقیقی معنی ہی تو مراد لیا گیا ہے۔ اور دوسرا جواب اس اعتراض کا وہ یہ ہے کہ جس حدیث کو لے کر آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ خبر واحد حدیث رفع، خبر واحد سے آپ نے مطلق کو مقید کر دیا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ محدثین نے اس حدیث کو احادیث مشہورہ میں سے گنا ہے، جب یہ خبر واحد ہے ہی نہیں، یہ خبر مشہور، تو خبر مشہور سے تو کتاب اللہ کے مطلق پر زیادتی جائز ہے، لہٰذا اس صورت میں بھی اعتراض لازم نہیں آتا۔ تو حاصل کلام جو نکلا آج کے سبق کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ آج ہم نے احناف کے مطلق کو مقید کرنے کے حوالے سے مطلق کے حکم پر احناف پر ہونے والے شوافی کی جانب سے دو اعتراضات سنے اور ان دونوں کے جوابات بھی سنے۔ پہلا اعتراض جو تھا وہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم پہ تھا، دوسرا اعتراض حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ پہ تھا، اور اگر سوال کی صورت میں اس کو حل کرنا چاہیں تو یہ دو سوال کم از کم آپ ان کے جوابات نوٹ کریں۔ پہلا سوال یہ ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم کے حوالے سے احناف پر ہونے والے اعتراض کو مع جواب تحریر کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ کے حوالے سے شوافی کیا اعتراض کرتے ہیں، مع جواب بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔